Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK. آج کچھ ٹی وی چینلز پہ انیوژلی جنرلی تو وہ اس طرح کی خبریں نہیں دیتے، لیکن چونکہ خبر اتنی سچی تھی اور اتنی حق تھی کہ وہ ان کو چھپانا مشکل ہو گیا۔ ایک منسٹر ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں شازیہ مری کے نام سے ان کا نام ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جب ریڈ کی گئی تو ان سے 97 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے، ہارڈ کور کیش جس میں ہر قسم کی کرنسی تھی، ڈالرز تھے، ریال تھے، پاؤنڈز تھے، اور آف کورس پاکستانی روپے بھی تھے۔ اب یہ وہ ٹولہ جس کو جنرل باجوہ لے کے آئے تھے، جنہوں نے اکانومی ٹھیک کرنی تھی اپنے پاکستان کی، یہ وہ ٹولہ ہے جس نے ایک منسٹر سے اتنی بڑی رقم ریکور ہوئی ہے۔ اب آپ بات خود سوچئے کہ جو لوگ 14 مہینے کے لیے صرف اسی کام کے لیے آئے تھے، جن کا پرپس صرف ایک ہی تھا کہ انہوں نے پاکستان کے خزانے کو خالی کرنا تھا، انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو ڈراؤن کرنا تھا، جس میں جو سائنٹسٹ تھے، اکنامیکل سائنٹسٹ جس کو بولتے ہیں ڈار صاحب، جنہوں نے ایک رجیم کے ساتھ مل کے، بلکہ ان کو پرائم منسٹر کے جہاز میں لایا گیا لا کے، اور 9 مہینے تک ملک کو ہاسٹیج رکھا، پھر IMF سے جو پیسے ملے تھے وہ ملے بھی نہیں ابھی تک، اور یہ ایک بندے کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے ملے ہیں۔ اب رینجرز ٹرائی کر رہی ہے کہ وہ کراچی میں جا کے آپریشن کرے اور جتنا پچھلے 13-14 سال سے لوٹ مار ہوئی ہے وہ ریکور کرے۔ اب یہ ریکوری اگر کرنے کا اب آپ کو خیال آیا تو پہلے اپنے چوروں کے ہاتھ میں حکومت دی کیوں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، ایک رپورٹ اور بھی آپ دیکھنے میں آئی ہے کہ تقریباً 13 ارب روپے کا جو بینیفٹ دیا گیا ہے 12 ججز کو لاہور میں، جن کو دیا گیا ہے، اور ان کو لون کی مد میں یہ رقم دی گئی ہے، اور کوئی بھی فیملی میں کسی قسم کی پرابلم ہو تو یہ فرگیویبل لون ہوگا۔ سو بیسیکلی یہ وہ رشوت ہے جو ججز کو خریدنے کے لیے ایلیجڈلی دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے تقریباً 14 یا 15 ارب، آبویسلی ایگزیکٹ نمبر کا آنا تو ابھی باقی ہے، یہ وہ رقم ہے جو دی گئی ہے کس کو؟ یہ وہ رقم ہے جو میڈیا اونرز کو، میڈیا ہاؤسز کو، لفافہ صحافیوں کی دی گئی ہے، جنہوں نے ان کے گناہوں پہ، ان کے لوٹ مار پہ، ان کی ملک دشمنی جو ایکٹیویٹیز پہ، ان پہ پردہ ڈالنا تھا۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ان سب لوگوں کو چوراہے میں کھڑا کر کے پوچھے، ان سے حساب لے، اس طریقے سے حساب لے جس طریقے سے ایک ایرانی منسٹر جس نے پیسے سائفن آف کر کے، رشوت کے، ملک کو تباہ کر کے، اس نے انگلینڈ میں جا کے پناہ کی، تو وہاں پہ ایرانیوں نے پکڑ کے اس کی وہ درگس نکالی کہ وہ آنے والی نسلوں تک اس کو یاد رکھا جائے گا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت ملک میں سامنے آ رہی ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ، جس شخص نے یہ بتایا کہ ہم ملک کے اندر جتنا بھی فراڈ ہے، ملک کے اندر جتنی بھی کرپشن ہے، اس کو ہم ختم کریں گے، اس کے لیے جس شخص نے اپنی قوم کو جگایا، جس شخص نے اپنی قوم کو بیداری دی، اس کو آپ نے ایک ایسے سیل میں، ڈیتھ سیل میں بند کر رکھا ہے، جس کے بارے میں آج اس کے لائر بتا رہے تھے کہ رات کو بارش ہوئی ہے، اس کے اوپر 10 چادریں تھیں، جو اس کی چھت تھی وہ اڑ گئی، اور پوری رات فارمر پرائم منسٹر مسلم امہ کا لیڈر رات بھر بارش میں بھیگتا رہا۔ ایک طرف تو آپ نے یہ ظلم و بربریت کے بازار گرم کر رکھے، اور دوسری طرف ایک لوٹ مار کا بازار ہے جس میں سب سے زیادہ کردار اس وقت ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس آف پاکستان نے ادا کیا، کیونکہ جب 22 اپریل کی رات کو عدالتیں کھل گئیں اور ایک غیر قانونی جو احکام تھے وہ ایشو کیے گئے، اسمبلی کو جس کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا اس کو دوبارہ بحال کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کرائسس آئے، تو آپ خود دیکھیں کہ اس وقت ملک کس طرف جا رہا ہے۔ تو میں اس وقت لوزیانہ میں موجود ہوں، ایک ایسی جگہ پہ میں کہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو قومیں ترقی کرنا چاہتی ہیں وہ اپنی ترقی کا اپنے ملک کے ساتھ کتنی سنسیئر ہوتی ہے۔ یہ میرے پیچھے اگر آپ کو میں دکھا سکوں، یہ برج بنا ہوا ہے جو پانی کے اوپر، اور یہ پانی کے اوپر جو برج ہے یہ 24 مائلز لانگ برج ہے، مین میڈ پانی کے اوپر،
تو یہ اور آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں اس وقت جو اسلام آباد کا ایئرپورٹ بنایا گیا تھا وہ 2-3 سال کے بعد ہی چھت اس کی لیک کرنا شروع ہو گئی تھی. تو یہ وہ ہمارے ملک کے ساتھ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے جس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. چلیں ابھی تک میرے پاس یہی ہے. انشاءاللہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، شیئر نہیں کیا تو کر دیں. پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.